نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے نفلی عبادات، تہجد، چاشت کی نماز اور دوسری نفلی عبادتوں کی روشنی میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له۔ نفل کہتے کسے ہیں؟ نفل دراصل اس کام کو کہتے جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے نماز نفل میں ہر وہ نماز آتی ہے جو فرض نہ ہو، مثلا فرائض سے پہلے اور ان کے بعد دائمی سنتیں، نماز وتر ہے، چاشت کی نماز اور تہجد وغیرہ۔ یہ جو نفلی نمازیں ہیں فرائض کے علاوہ، شریعت کے اندر ان کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ان کو پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نفلی نماز اپنی خوشی اور شوق سے پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ نفل نماز پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو، اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے نفل ہے، زائد ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کر دے، مقام محمود تک پہنچا دے۔ یہ وہی شفاعت کبریٰ ہے، یہ وہی مقام محمود ہے کہ جو قیامت کے دن صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دراصل سفارش کرنا ہوگی، میدان محشر میں سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کرنا ہوگی، اور اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا۔ اسی مقام محمود تک پہنچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تہجد کی روشنی میں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں، کہ جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول ربنا جل وعز لملائکتہ وهو عالم انظروا فی صلاة عبدی اتمها ام نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع
قال اتم لعبدی فریضتہ من تطوعہ ثم تؤخذ الاعمال على ذاکم۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے کی نماز کو دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ وہ اگر کامل ہوئی، نماز دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کامل ہے، تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو، ان کے فرائض کو ان کی نفلوں سے پورا کر دو۔ پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔ نفلی نماز کی جس طریقے سے اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس کے فضائل اور فوائد بھی ہیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے پتہ چلا۔ نفلی نمازوں سے، نفلی عبادتوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا انسان کا مقام بڑھتا ہے، اور آخرت میں جنت کے اندر اس کا مقام بلند ہوتا ہے، جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ معدان ابن ابی طلحہ یعمری نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو ثوبان نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک خطیئہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا ایک درجہ ضرور بلند کرے گا، اور تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ ضرور معاف کرے گا۔ یہ نوافل کے، نفلی عبادتوں کے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کی وجہ سے گھر کے اندر برکت آتی ہے، اور نفلی نمازوں کو چونکہ عام طور سے گھر میں پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر بھی نماز پڑھو۔ جس طریقے سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسے گھر میں بھی نماز نہ پڑھ کر کے اسے قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھر میں نماز پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کرتا ہے، خیر و بھلائی لاتا ہے اس کے لیے۔ جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ
इल्ला सलात अल मकतूबा। सही बुखारी में भी ये रवायत है और सही मुस्लिम के अंदर भी कि तुम अपने घरों में नमाज ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो वो अपने घर में पढ़े सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। इसी तरीके से एक रवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजअलू फ़ी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा। ये भी सहीहैन ही की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कुछ नमाज अपने घरों में भी अदा किया करो और उन्हें कब्रस्तान मत बनाओ। नमाजों के पढ़ने से घरों के अंदर बरकत नाजिल होती है। इसी तरीके से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है इन नवाफिल की वजह से। जो कसरत से नवाफिल अदा करता है, अल्लाह की कुर्बत और उसकी मोहब्बत पैदा होती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाल मन आद ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्बि वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्ब इलय्या मिम्मा फ़्तरज़्तुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरुहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदुहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअूतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु वमा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मुसाअतुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से यानी मेरे किसी महबूब बंदे से दुश्मनी की, उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको उससे ज़्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, यानी फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद है, जिसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है, नफली इबादतें करके मुझसे करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ, और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे उतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बवजह तकलीफ़ जिस्मानी के पसंद नहीं करता, और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। इस हदीस के अंदर ये जो बातें कही गई कि मैं उसका कान बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ, उसका हाथ और पाँव बन जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि उसके सारे आज़ाए बदन मेरे हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। उसका जिस्म का हर उज़्व मेरी इताअत में होता है, गुनाहों की तरफ नहीं लपकता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का नतीजा है। और ये मोहब्बत कैसे हासिल हुई? नफली इबादतों से। तो नफली इबादतों का ये फ़ायदा है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, और जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है तो इंसान के जिस्म के आज़ा जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के ताबे में होते हैं। इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, नेकियों से करीब हो जाता है। इसी तरीके से ये जो नफली इबादतें हैं, इनकी अदायगी ये शुक्रगुजार बंदे की अलामत है। जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं वही कसरत से नवाफिल अदा करते हैं। जो नाशुक्रे बंदे हैं वो कसरत से नवाफिल अदा नहीं कर सकते।
عن المغیرہ یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز میں کھڑے رہتے تھے رات بھر، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے ایک بار عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی اور اتنی محنت کرنے کی، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے سب میں کر رہا ہوں۔ نفلی عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا اور مدد طلب کرنے کا پہلا طریقہ بیان کیا کہ اے ایمان والو، صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں نبی کا ساتھ اور آپ کی صحبت نصیب ہوگی۔ جو کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ آخرت میں نبی کی صحبت حاصل ہو سکتی ہے اس سے۔ عن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو تم، اسأل، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور مانگو۔ میں نے عرض کیا بس یہی ایک چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد مانگو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو، اس سے جو ہے تمہاری یہ مانگ پوری ہو سکتی ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ کثرت نوافل سے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول رحمت کی دعائے رحمت کا حصول، نوافل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں جو اٹھ کر کے رات میں نوافل پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا فرمائی اللہ کے رسول نے رحمت کی، کتنی بڑی بات ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نزع في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت
وأيقظت زوجها فإن أبى نزحت في وجهه الماء. سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور رحم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو رات کو اٹھ کر نفل کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمایا جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں نماز پڑھی۔ یہ نفل نمازیں، یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے اس بندے پر جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے عصر سے پہلے نفل کی شکل میں۔ نفلی نماز کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے کہ سنت موقدہ، اسے مراد فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی وہ سنتیں جن کو ادا کرنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، وہ 10 یا 12 ہیں، یعنی 10 پڑھنا بھی ثابت ہے، 12 پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں روایات موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر سجدتین وبعدها سجدتین وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی۔ جہاں تک مغرب، عشاء اور جمعے کی سنتوں کا تعلق ہے وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھی۔ اسی طریقے سے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضۃ الا بنى الله له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنة۔ قالت ام حبیبہ فما برحت اصليهن بعد، وقال عمرو ما برحت اصليهن بعد، وقال النعمان مثل ذلك۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے آپ فرما رہے تھے کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز